بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت یہ ہے جس میں کبھی تغیر واقع نہیں ہوتا، کہ تعمیر سے پہلے اس کا تصور ہے، اور یہ اتنی اٹل حقیقت ہے کہ ایک چیز جو اس کائنات میں پائی جاتی ہے، کسی چیز کا ایکچوئل ہونا، اور ایک چیز پائی جاتی ہے کہ اس کو ریئلائز کرنا۔ ہیگل سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارے تمام فلسفے کا عروج اور انتہا کیا ہے؟ تو ہیگل نے کہا کہ ریئلائزیشن کو ایکچوئلائزیشن میں تبدیل کرنا، اور ایکچوئل کو ریئلائز کرنا۔ اور اس نے یہ کہہ کے اتنی بڑی چیز کا اعتراف کیا کہ داؤد قیصری نے ابن عربی کے عرفان پر جو کچھ لکھا ہے فصوص الحکم کے مقدمے میں، یہ بات وہاں بھی ہے۔ اور یہ بات ملا صدرہ کے ہاں بھی ہے، اور یہی بات باقر داماد کے ہاں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہی کہا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز یہ نہیں دیکھو گے کہ اللہ نے اپنی سنت کو تبدیل کر دیا۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ تبدیلی تو درکنار، وَلَن تَجِدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تم یہ بھی نہیں پاؤ گے کہ اللہ کی سنت بدل گئی۔ اللہ کی سنت سے ایک مراد وہ فطرت ہے جو اللہ نے اس کائنات میں رکھی ہے، اور وہ سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اس سنت میں جو اللہ کے ہاں سے جاری ہے،
ایک اس کی شاخ وہ خدا کے دوستوں کے ساتھ مربوط ہے، اور اس کا نتیجہ معجزہ اور کرامات ہیں۔ اور ایک اللہ کی سنت پوری انسانیت کے ساتھ جاری ہے، نہ اس سنت میں تبدیلی آتی ہے نہ اس سنت میں تبدیلی آتی۔ ہر وہ علم جو حق کی حضوری سے منسلک نہیں ہے وہ باطل ہے، اور ہر وہ وجود جو حق کے وجود سے مستند نہیں ہے وہ معدوم۔ اس لیے اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ ہر تعمیر سے پہلے تصور ہے، اور جو تعمیر تصور کے بغیر ہوتی ہے اس کا نصیب بے چینی، بے اطمینانی اور مٹ جانا ہے۔ اس لیے اس بات کو اگر پھیلا لیا جائے اور اسے ایک نقطے کو سمندر کی حیثیت دے دی جائے اور بہت وسیع پیمانے پہ دماغ کو لے جا کر سوچا جائے تو اقوام کی تعمیر سے پہلے بھی تصور، اور ناقص تصور کے نتیجے میں تعمیر ناقص ہے، اور کامل تصور کے نتیجے میں تعمیر کامل۔ اس لیے جہاں بھی تعمیر سے پہلے تصور واضح اور اطمینان بخش نہیں ہے، اس کے سارے پہلوؤں پر غور نہیں کر لیا گیا، وہ معمار کے لیے کلفت کا موجب ہے۔ یہ ہیگل جو تھا بہت بڑا فلسفی تھا، اور اس نے یہ جو بات کہی یہ فکرہ بتاتا تھا کہ فرد یا قوم اگر اس سے وابستہ ہو جائے گی تو اس تصور کے نتیجے میں تعمیر وجود میں آئی، اور اہل نظر جانتے تھے کہ قوت نافذہ جب واضح راست تصور کے ساتھ مرتبط ہو جاتی ہے تو دنیا میں تبدیلی اور انقلاب آتا ہے۔
کم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے یہ بھی خوشی اور ہمارے لیے اندر سے خوشی کا باعث ہے کہ یہاں آنے والوں کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کے شکر کا مقام ہے۔ اس نقطے کو سمندر پہ پھیلا لیں۔ ملا صدرہ بہت بڑا آدمی تھا۔ ملا باقر داماد یہ اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو کہنے ہی کیا، یہ سب حضرات جن نتائج پر پہنچے ایک لمحے کے لیے شیعہ سنی تفریق سے بہت بلند ہو کر ان نتائج پر غور کیا جائے جہاں پر ان لوگوں کی رسائی اور سطح ان کی تھی۔ ملا صدرہ نے اور باقر داماد نے بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہیں جن سے اہل سنہ کو اختلاف ہے، بالکل صحیح ہے، رہے گا، اور کوئی دنیا کا علم ایسا نہیں ہے کہ وہ نازل ہو اور اس میں سکم نہ پایا جائے۔ جتنے بھی علوم عقل انسانی کی پیداوار ہیں ان میں لا محالہ عیب پایا جاتا ہے سوائے اس علم کے جو نازل ہوتا ہے۔ جو نازل ہوتا ہے وہ برحق ہے، اور جس کا منتہا عقل ہے وہ بہرحال ناقص ہے۔ اس لیے منتشر اور متفرق باتیں ہیں۔ سمندر اتنا گہرا ہے کہ پیمائش کرنا دشوار ہے۔ ایک باقاعدہ تصور ہے جس کے بعد تعمیر ہے۔ اس کی ایک ادنا سی مثال دیکھیے کہ دنیا میں سرمایہ دارانہ معاشرہ اس کو ناکوں چنے چبوا دیے اور سرمایہ دارانہ نظام کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن گئی، اور سرمایہ دار 2 صدیوں تک عذاب میں گرفتار رہے، اور دنیا کے نظام پر مجموعی اعتبار سے جس چیز نے تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی وہ اس ہیگل کا فلسفہ ہے۔ اس لیے ایک تصور تھا
اور ہیگل کا فلسفہ اب تک جاری و ساری۔ جرمنی جس نے کسی زمانے میں ہم سے قرض لیا، آج دنیا میں وہ معاشرہ ان کے ہاں ہے جہاں کی رعنائی کو دیکھ کر اچھے اچھے لوگوں کے تصور میں یہ آتا ہے کہ وہاں جا بسے۔ اور اس نے جس جنت کا خواب دیکھا تھا، اس تصور کو تعمیر ملی ہے روس میں، اور روس کے نظام نے سرمایہ دارانہ نظام پر بڑی کاری ضرب لگائی، اور 2 صدیوں تک دنیا اس میں الجھی رہی ہے، اور ڈر اب بھی یہی ہے کہ کہیں یہ نظام دوبارہ جڑ پکڑ جائے، یا پھر کہیں اسلام کا نظام آ جائے تو دنیا بقول سرمایہ داروں کے پھر ایک عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، اور ان کی سرمایہ داری کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جتنی بھی تعمیر ہے اس کے پیچھے ایک تصور ہے۔ اور ہیگل نے، پھر کارل مارکس نے، لینن نے، اسٹالن نے، اس کو ہم جتنا بھی برا کہیں اور رد کریں، بہرحال ایک چیز وجود پذیر ہوئی، اور اس نے اپنے آپ کو بنوانے کی کوشش کی۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ خطرے ختم ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال کو جو ڈر اور خوف تھا کہ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب، کہ مارکس پیغمبر نہیں تھا لیکن اس کے پاس ایک کتاب تھی، کتاب آپ پڑھیں، اس میں ہیگل کی روح بولتی ہے، اور خمینی کی چیزوں کو پڑھیں تو ابن عربی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہ تمام انقلاب وہ ہیں جن تعمیرات کے پیچھے تصور ہے، اور تصور نہ ہو تو ایک کمرہ یہاں بنا لیا، ایک کمرہ وہاں بنا لیا، کوئی سائز نہیں ہے کمروں کا، حتیٰ کہ چھتیں تک مختلف پڑی ہوئی ہیں، اور کوئی نیم چھتی بن گئی اور کوئی پورا کمرہ بن گیا، کیونکہ تعمیر سے پہلے نقشہ موجود نہیں۔ دنیا میں کوئی تعمیر کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس سے پہلے تصور موجود نہ ہو۔ تصور کا وجود تعمیر کے نصیب کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے حکومت برطانیہ کو یہ خوف ہوا اور ان کا یہ خوف شاید 100 سال بعد یا اس سے بھی کم عرصے میں پورا ہو جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ 1917 میں جو انقلاب آیا ہے اور 1940 میں
کل 23-25 سال کے عرصے میں ہندوستان اس انقلاب کی گود میں جا گرے گا اور کانگریس کی قیادت یہ کمیونزم کو قبول کر لے گی تو پورا ایشیا، چائنا، روس، بر صغیر، یہ پورے کے پورے اگر کمیونسٹ ہو گئے تو دنیا میں بہت بڑا بلاک وجود میں آ جائے گا، اور سرمایہ دارانہ نظام چلے گا کہاں، اور ڈیموکریسی جس کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے یہ کہاں آئے گی؟ اس رچنا میں، اس رچاؤ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ بن سکتے تھے، اور اب پھر وہی مرحلہ درپیش ہے، اور چین جس تیزی سے آ رہا ہے اور چین جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، آج نہیں تو کل اس خطے کا مستقبل پھر جمہوریت کے لیے خطرہ ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کے لیے خطرہ ہے۔ کہاں ہے اس جمہوریت کا قیام؟ رشیا میں۔ کہاں ہے اس جمہوریت کا ڈھونگ؟ چائنا میں۔ اور اب سالوں کی بات ہے بظاہر کہ ہم اس نظام کا حصہ بنیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں افراد کا سیلاب ہے، اور جتنی بھی تعمیر ہے یہ تصور کے بغیر ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ سیاستدان ہیں، ان کے بھی پیچھے اصل قیادت ہے، ارباب بست و کشاد ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ تعمیر سے پہلے تصور ضروری ہے، اور تصور جس دماغ میں آنا چاہیے اس دماغ کی قیادت ان کا نفس کر رہا ہے، علم نہیں کر رہا ہے۔ جب خواہشات قوت مقتدرہ کی رہنمائی کرتی ہیں اور علم کی جگہ خالی ہو جاتی ہے، تو پھر قوم ان ان پڑھ خواہشات کے مالکوں کے پیچھے چلتی ہے، کوئی تعمیر نہیں ہوتی۔ قوت مقتدرہ جس کے ہاتھ میں آئی، اس نے کہا ایک کمرہ یہاں بنا دو، جب وہ گزر گیا یا معزول ہو گیا تو اگلے آنے والے نے کہا اس کمرے کی دیوار یہاں سے توڑ کے یہاں دروازہ لگا دو۔ کوئی نظام نہیں ہے جس پہ وہ چلے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو عمارت بنے گی وہ بدنما ہوگی، اور جو قوم ان افکار میں ترقی پائے گی اسے فکر کہنے ہی لطیفہ ہے۔ ان میں سے کسی بھی شخص کا وجود حق سے استناد پاتا یا کسی کا بھی علم حضور حق سے آتا، یہ تو بہت
بہت بہت عروج کی بات ہے